اور یقینی طور پہ یہاں پر جو فیصلہ ساز ہیں ان کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ امریکی وفد نے پاکستان میں عمران خان کی رہائی سے متعلق کوئی بات نہیں کی کہ پاکستان اور امریکہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ وہ بات کا اپنی مرضی کے فوائد ہم سے، اپنی مرضی کے معاملات ہم سے ایکسٹریکٹ کر سکے۔ سچ اس اوورسیز کنونشن کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ السلام علیکم۔ پاکستان میں پچھلے ہفتے کی اگر 3 بڑی ڈیولپمنٹس کی بات کی جائے جن کے ساتھ سب کچھ جڑا ہوا محسوس ہو رہا ہے، تو ان میں ایک ہے وہ 3 رکنی امریکی وفد جو پاکستان آیا اور تمام تر اہم ترین لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد جو ان کی سٹیٹمنٹس آئیں۔ نمبر 2 پہ ہے پاکستان میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں منرلز ایکٹ۔ اس منرلز ایکٹ کو بلوچستان سے تو منظور کروا لیا گیا، خیبر پختونخوا میں وہ کہاں پر پھنسا ہوا ہے اس کی کچھ بات، اور پھر اس کے علاوہ ایک اوورسیز پاکستانی کنونشن ہے۔ اس اوورسیز پاکستانی کنونشن میں کیا بنا، کیا فائدہ ہوا اس میں سے، اور امریکی وفد جو یہاں پر آیا ان کا ایجنڈا کیا تھا، ایکچوئل بات چیت کیا ہوئی، اپنی انفارمیشن کے مطابق وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو منرلز ایکٹ ہے یہ آگے کیا صورتحال اختیار کرنے والا معاملہ، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے آئیے۔ دسمبر 2024 میں ایک اسرائیل کا اخبار، کہہ لیجئے اخبار ہی ہے ایکچولی، اسٹریٹجک جیروشلم ٹریبیون، وہ ایک خبر شائع کرتا ہے دسمبر 2024 میں، جس کا عنوان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایکسپینڈنگ US پاکستان ریلیشنز تھرو مائننگ پروجیکٹس۔ یعنی دسمبر 2024 میں جب پاکستان میں کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ منرلز والا معاملہ آگے اتنا اہم بن جائے گا، اور امریکہ سے اس سے پہلے ایرک مائر بھی یہاں پر آئے جب ہم نے منرلز کانفرنس کی، اور پھر یہ جو بل تیار ہیں منرلز ایکٹ کے میں ترمیم کے حوالے سے یہ بھی بن کے پڑے ہوں گے، تو جیروشلم ٹریبیون کو یہ سب کچھ پتا تھا، اور یقینی طور پہ یہاں پر جو فیصلہ ساز ہیں ان کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ اور یہ جو امریکی وفد یہاں پر موجود تھا، ایک چیز اس میں تو یہ کہ ان کو پاکستانی امریکیوں نے معاف کیجیے گا پاک پیک، پاکستانیوں کی جو پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ہے امریکہ میں، یہ انہوں نے ان کو فورس کر کے یہاں پر نہیں بھیجا۔ یہ چونکہ پاکستانی کوکس کا حصہ ہیں، پاکستان کے حوالے سے جو قانون سازی ہے وہ کوکس اس میں اپنی ریکمنڈیشنز رکھتا ہے، تو ان کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ بھیجا گیا ہے یا بلوایا گیا ہے ہماری ایمبیسی، ہمارے فارن آفس، ہمارے فارن مشن کی کچھ محنت کوشش کاوشوں سے یہاں پر، جس کے بعد پہلا معاملہ تو یہ ہوا کہ ایک سب سے امپورٹنٹ میٹنگ ان کی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ہوئی۔ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ جو میٹنگ ہے اس کی بڑی ڈیٹیلڈ پریس ریلیز ISPR نے جاری کی۔ اس پریس ریلیز میں بہت سارے پوائنٹس پر بات کی گئی ہے، سوائے پاکستان کے پولیٹیکل حالات کے کہ ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی صاحب یہ فرمانے لگے کہ امریکی وفد نے پاکستان میں عمران خان کی رہائی سے متعلق کوئی بات نہیں کی، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم انہوں نے یہ بات اتنے کروڈ الفاظ میں کرنا بھی نہیں تھی، لیکن اگر نہیں بھی کرنا تھی، بعنوان شائستہ کرنا تھی یا با الفاظ دیگر کرنا تھی، تو پھر بھی یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے خصوصی ملاقات کوئی نہیں کی ابھی تک۔ ایز وی اسپیک ایسی ملاقات رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے خیالات تو لوگوں کے ضرور ہیں کہ فلاں سے اور فلاں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا، لیکن میری انفارمیشن کے مطابق وہ اوور آل جو ایک پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ ملاقات تھی اسی کی حد تک وہ سب معاملہ تھا۔ سو لہٰذا یہ ان کو جو یہاں پہ آئے، اور اس میں اس سے پہلے ایرک مائر صاحب کا، وہ جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کوئی آفیشل ہیں، ان کا جو وزٹ تھا، اور پھر اس کے بعد جو پریس ریلیز جاری ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ مریم نواز سے بھی ملے، کرتارپور بھی گئے، ڈفرنٹ اور پرسنالٹیز کے ساتھ ملے۔ ایک کل رات کو اسلام آباد میں بھی عشائیہ ہوا جس میں ڈفرنٹ واکس آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے، اور یہ 3 کانگریس مین بھی وہاں پر موجود تھے۔ اور وہاں پر بھی جو بات چیت اور اس کی جو سٹیٹمنٹس ہر ملاقات کی سامنے آ رہی ہیں، وہ یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان اور امریکہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ وہ بات جو یہ جیروشلم اسٹریٹجک ٹریبیون کر رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، میں آپ کو ابھی ہیڈ لائن تو بتائی، میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں کہ وہ جیروشلم ٹریبیون کیا کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ چین اور امریکہ کی یہ ٹیرف والا معاملہ چل سکتا، وہ تب کی بات ہے دسمبر میں جب ٹیرف ابھی لگے بھی نہیں تھے، اور اس وجہ سے کرٹیکل منرلز کی جو سپلائی
چین ورلڈ وائڈ سب سے بڑے پیمانے پر کنٹرول کرتا ہے، اس میں کچھ رکھنا آ سکتا ہے ایز فار ایز امریکہ از کنسرنڈ. سو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ اور ہر طرف جہاں سے کرٹیکل ارتھ منرلز اس کو میسر آئیں گے وہ دیکھ رہا ہے امریکہ اس ہر طرف. اور وہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ کیونکہ اس وقت جو فیوچر ہے، جو گرین انرجی کا فیوچر ہے یا پھر ماڈرن ٹیکنالوجی کا فیوچر ہے، جس میں چاہے ایئر پلینز ہوں، جس میں چاہے جیٹس ہوں، جس میں چاہے سیٹلائٹس ہوں، اس میں چاہے ڈرونز کی بات کر لی جائے، اس میں چاہے ٹرینز کی، ماڈرن ٹرینز کی بات کر لی جائے، الیکٹرک وہیکلز کی بات کر لی جائے، بیٹریز کی بات کر لی جائے، یو نیم اٹ، ہر چیز کے اندر یہ کرٹیکل ارتھ منرلز ضروری ہوتے ہیں. اور چائنا ان کی پروسیسنگ اور ان کی ایکسٹریکشن، زمین سے ایکسکیویشن جو ہے وہ سب سے زیادہ چین کنٹرول کر رہا ہے، اور ایک لمبا ٹائم لگایا چین نے اس کو ہارنس کرنے میں، اس قوت کو کہہ لیجیے یا پھر اس ٹیکنیک کو کہہ لیجیے. اس میں ایک انویسٹمنٹ ہے ان کی، چائنا کی. اب جروسلم ٹریبیون پہ میں دوبارہ آ جاتا ہوں. وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ چین کا یہ اس پرٹیکولر ریلم کے اندر اثر و رسوخ کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ پاکستان کے قریب بھی جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں بڑے ذخائر موجود ہیں ان کرٹیکل منرلز کے، جو کہ ماڈرن انڈسٹری میں، ماڈرن دور میں ٹیکنالوجیکلی بہت ضروری ہیں امریکہ کے لیے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم کم از کم پاکستان کو بھی کم از کم اگر ڈائریکشن باقاعدہ درست کی جائے تو یہ اگین یہ جروسلم ٹریبیون بھی کہتا ہے کہ 10 سال لگیں گے ایک ایسی انڈسٹری انڈیجنسلی پاکستان کے اندر ڈیولپ کرنے میں کہ جس کے تھرو پھر پاکستان باقاعدہ یہ جو معدنی وسائل ہمارے پاس موجود ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکے. سو سجیشن کیا دی جاتی ہے وہاں پہ؟ سجیشن یہ دی جاتی ہے کہ بلوچستان میں یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن وہاں پر شورش بھی ہے، وہاں پر پولیٹیکل انریسٹ بھی ہے، تو امریکہ وہاں پہ اپنا ایک کونسولیٹ کھولنے کا بھی سوچے، امریکہ وہاں پہ یو ایس ایڈ طرز کے پروگرام کھولنے کا بھی سوچے، امریکہ وہاں پہ اگر کسی جگہ پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے یا پھر کہیں پر اپنا کوئی سیٹ اپ لگاتا ہے تو لوکلز کو اس میں انکلوڈ کیا جائے تاکہ اس کے فوائد بینیفٹس ان کو بھی ملیں، یعنی لوکل بلوچز کو. اور بلوچی لوکل جو ہیں ان کو دینا کیوں ضروری ہے، جو کہ امریکہ کو سمجھ آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ شاید پھر وہاں پہ اس وقت جو انریسٹ ہے اس میں کچھ کمی آ جائے، وگرنہ اس کے بغیر امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے جروسلم ٹریبیون کے مطابق کہ اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. میں آپ کو اس میں ایک امپورٹنٹ چیز بتاؤں، وہ ساتھ اس پر بھی بات کرتا ہے جروسلم ٹریبیون کی جو خبر ہے کہ گلوبل اسٹریٹجی فار سیکیورنگ کرٹیکل منرلز ایکٹ آف 2024، مارکو روبیو جو اس وقت اسٹیٹ سیکرٹری ہیں امریکہ کے، ان کو وہ اس بل کو اسپانسر کر رہے ہیں. تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اس کے تناظر میں یہ تمام پوائنٹس جو اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیے بلوچستان کے حوالے سے انہیں کنسیڈر کرنا چاہیے. اچھا جی، اب تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں. یہ جو یہاں پہ فوٹو آپ اور اوور آل معاملات ہوئے امریکی کانگریسمین کے حوالے سے، اس سے پہلے ایرک مائر کے حوالے سے، اس کے بعد تمام تر سٹیٹمنٹس جو پبلک کی گئیں ان کی ملاقاتوں کی، اور اس میں پاکستان امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف جا رہا ہے. یہ تو ہو گیا ایک معاملہ جس میں ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ امریکہ اب بالکل ہمارے ساتھ ہے، اور وہاں پر جو پاک پیک نے شور مچا رکھا تھا عمران خان کی رہائی کے لیے، پاکستان میں سول لبرٹیز کے نفاذ کے لیے، پاکستان میں ریئل ڈیموکریسی کے نفاذ کے لیے، تو وہ معاملہ تو اب نہیں ہو رہا. چلیں وہ نہیں ہو رہا، لیکن ایک وہ جو ڈیموکریسی ایکٹ ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ گاہے گاہے اس میں سے کچھ ایسا نکلتا رہے گا کہ ہماری سانس خشک کرنے کے لیے کافی ہوگا، تاکہ امریکہ اپنی مرضی کے فوائد ہم سے، اپنی مرضی کے معاملات ہم سے ایکسٹریکٹ کر سکے. اب ادھر سے بھی تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں، اوورسیز پاکستانیز کنونشن پہ آ جائیے. یہ جو اوورسیز 1500 کے قریب پاکستان میں موجود ہیں، جن میں کچھ ایک میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ ٹی وی چینلوں کے کچھ ایک نمائندہ، میں ان کا باقاعدہ میں ان کو جانتا ہوں، وہ پہلی رو میں بیٹھی مجھے وہ نظر آئیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ایک تو فیض آباد کے ہوٹلوں میں سٹے کروایا ہوا ہے، اسلام آباد میں. فیض آباد کے ہوٹلوں سے مطلب یہ کوئی 5 سٹار چھوڑ کے 3 سٹار ہوٹلز بھی نہیں ہیں، یہ 1-2 سٹار بھی ہوٹل ہوں شاید تو بڑی بات ہے، وہاں پر وہ سٹے کر رہے ہیں. اور اگر کوئی 1500 میں ایک تعداد کوئی کار واش چلانے والا ہے، ایک گروسری اسٹور چلانے والا ہے، ایک گیس اسٹیشنز ہیں، وہ لوگ آ گئے ہیں یہاں پہ، تو یہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو امریکہ میں، اور خاص طور پہ امریکہ اور یو کے میں یہ ایسا اثر و رسوخ رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ ہاؤس آف کامن سے کوئی یو کے میں کوئی اسٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں، یا پھر کانگریس سے امریکہ میں کوئی ریزولوشن پاس کروا لیتے ہیں اور آگے مزید لابنگ کر لیتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک اپرچونٹی کے حساب سے جو دیکھنے کے لیے ویژول تو ٹھیک ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ اس کو سمجھ لیں، لیکن ایز سچ اس اوورسیز کنونشن کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہونے والا. کیونکہ
اس کے پیچھے وجہ کیا؟ اس دونوں چیزوں معاملوں کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اگنور کس چیز کو کیا جا رہا ہے؟ عمران خان. پاکستان تحریک انصاف کو کچھ پولیٹیکل سپیس نہیں دینے کا جو فیصلہ ہے اس پر قائم ہے, لہٰذا یہ دو معاملات وہاں سے کیے جا رہے ہیں. ان کو میں اینڈ پہ سٹچ کرتا ہوں. اب تیسری چیز پہ آ جائیے, وہ ہے منرلز ایکٹ. اور وہ منرلز ایکٹ ہے بلوچستان میں پاس کروا لیا. وہاں پر آپ چاہے اس وقت حکومت جس بھی جماعت کی جنہوں نے پاس کروایا, ان کے لیڈران سے بھی جب آف دا ریکارڈ بات ہوتی ہے تو انہوں نے بھی مجبوراً یہ سب کچھ کیا. اور خیال وہاں پر یہ ہے, دستبستہ گزارش ہے, کہ اوور آل بلوچستان کے جو عوام ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سے ان کے وسائل ان پر اس طرح سے خرچ نہیں ہو رہے. یہ ایک اگلی تاثر دے گا ان لوگوں کو, ان عناصر کو جو وہاں پر دہشت گردی کر رہے ہیں, وہاں پر امن و امان خراب کر رہے ہیں, کہ دیکھیے ایک اور دفعہ ریاست پاکستان جو ہے وہ ہمارے حقوق کے ساتھ یہ کرنے جا رہی ہے. سو لہٰذا یہ تو بلوچستان کا معاملہ ہو گیا. ہم کے پی اسمبلی آ جاتے ہیں کیونکہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے. کے پی اسمبلی میں یہ معاملہ اب آن کے پھنس گیا ہے. کیبنٹ سے تو اپروو ہوا, لیکن اس کے بعد جب ٹیبل کیا گیا اسمبلی میں بل تو اس میں پھر کچھ ترامیم کا معاملہ آ گیا, اور اب تحریک انصاف کی اس پہ باقاعدہ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی تک اس پر کچھ نہیں کیا جائے گا, اس کو یہیں پر سٹال رکھا جائے گا. اب ان تین چیزوں کو کنیکٹ کر لیں تو ان سب معاملات کے نیچے امریکہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بہت اچھی بات ہے, اگر وہ صرف اس وجہ سے نہ ہو کہ عمران خان کو چونکہ ہم نے رہا نہیں کرنا, اور امریکہ پریشر ڈال سکتا ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, کیونکہ امریکہ میں پاکستانی جو ہیں انہوں نے امریکی کانگریس مین اور دیگر ان حلقوں کو جو طاقت رکھتے ہیں لابی کیا ہے اپنی فیور کے اندر. سو لہٰذا اب ہم امریکہ کو ہم چونکہ منرلز دے سکتے ہیں اور یہ والی بات ماننے سے ہم انکار کر سکتے ہیں. تو اتنی کمپلیکسٹی میں جانے کی ضرورت ہی صرف اس وجہ سے پیش آئی کہ ہم نے بظاہر یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان یا ان کی جماعت کو ہم نے سیاست سے باہر رکھنا ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستانی نیشنل انٹرسٹ میں یہ اتنے کمپلیکس فیصلے کی ضرورت کیا ہے. اس سے بہتر ہے کہ کچھ پولیٹیکل سپیس دے کے یہ والا معاملہ سیٹل کیا جا سکتا تھا. اوورسیز پاکستانیز جو میٹر نہیں کرتے, جن کو پوری دنیا سے جو یہاں پہ تشریف لائے, قابل احترام وہ بھی اسی طرح سے, لیکن ان ممالک میں میٹر نہیں کرتے جو یہاں تشریف لائے, ان کی بجائے جو ریل پاکستانیز جو میٹر کرتے ہیں وہ سب یہاں پر موجود ہوتے, خود ہی موجود ہوتے, خود ہی آ جاتے, اور یہ معاملہ ضرورت ہی نہ پیش آتی کہ ہم دکھائیں کہ اوورسیز پاکستانیز اس وقت موجودہ رجیم کے ساتھ ہیں. اگر تھوڑی سی سپیس پاکستان تحریک انصاف کو, پولیٹیکل سپیس جو ان کا حق ہے وہ دی جاتی. اور پھر یہ جو منرلز ایکٹ والا یا منرلز بل کا جو معاملات ہیں وہ کے پی اسمبلی یا بلوچستان اسمبلی یہاں پر بڑا ایزیلی ریزالو ہو سکتے ہیں اگر ان دونوں جگہوں کے جو عوام ہیں ان کی توقعات, ان کی امنگوں کے مطابق ان کو انکلوسیو کر کے, ان کو شامل کر کے اس سب پروسیس کے اندر آگے بڑھا جائے. اتنی کمپلیکسٹیز, اتنی پیچیدگیاں, اتنے گنجلوں میں سے جانے کی ضرورت نہ پڑے ہمیں. اور پھر اس سب کے نیچے بات پھر ایک ہی آ جاتی ہے, اور وہ وہی بات ہے کہ جو میں اسی پلیٹ فارم پہ آپ کی پیش خدمت کر چکا ہوں اس سے پہلے, کہ ڈونلڈ ٹرمپ افتاد تباہ کے اعتبار سے ایک سوداگر آدمی ہے, کچھ دو اور کچھ لو پہ یقین رکھتا ہے, اور پاکستان اگر کچھ دینا چاہ رہا ہے تو وہ ساتھ ساتھ آپ سے اور لیتا رہے گا, پھر آپ کو وہ یہ فیور دیتا رہے گا کہ وہ آپ پر اپنی ایڈمنسٹریشن کے تھرو پریشر نہیں ڈلوائے گا عمران خان یا تحریک انصاف کی رہائی کے حوالے سے. نمبر 2, چائنا اور امریکہ کے تعلقات اس وقت جو ایک سٹرین کا شکار ہیں وہ آگے بہتر بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ چائنیز ہولڈ کرتے ہیں 760 بلین کے امریکن ٹریجری بانڈز, اور وہ اس بات کا اندیا دے چکے ہیں, دھمکی دے چکے ہیں کہ وہ ہم بیچ دیں گے, اور جس سے امریکی اکانومی کریش کر سکتی ہے. نمبر 3, امریکہ اور چائنا کے درمیان ہم ایک پارٹی بن کے ایک پارٹی ہماری سائیڈ پہ ہاتھ میں نہ آئے اور دوسری بھی ہاتھ سے نکل جائے, یعنی کہ چین. یہاں پر جو سی پیک کے منصوبے ہیں ان کو اگر ہم پھر کیا کل کو امریکہ یہ بھی ہمیں کہہ سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اگر اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ہے تو چین کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ختم کرنا ہوگی, اور ان کو شیلف کریں ان سی پیک منصوبوں کو. اور پھر اسی کے اندر ذیلی پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ چین کے جو قرضے دینے ہیں ان سب کا ہم نے کیا کرنا ہے, چین کی جو یہاں پر انویسٹمنٹس ہیں ان کا ہم نے کیا کرنا ہے. امریکہ کی تو ایک تاریخ ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے چھوڑ کے نکل جاتا ہے. چین جیسے دوست کو کیا صرف ان تمام معاملات جن کے نیچے جا کے آپ کو تحریک انصاف کے لیے کچھ پولیٹیکل سپیس کی ڈیمانڈ ملتی ہے, چین کو نظر انداز کرنا کیا ضروری نظر آتا ہے؟ اور اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز اتنے کمپلیکس کرنے کیا ان کی کوئی ضرورت ہے؟ صرف سادہ سا حل ہے, پاکستان کے اندر ریئل پولیٹیکل پاورز کو سسٹم میں شامل کیجئے, اور اسی کے نتیجے میں
ہم سموتھلی آگے سیل کر سکتے ہیں. بہت اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس. تھینک یو.